السلام علیکم۔ بخاری کی حدیث ہے، عن ابن عباس قال زمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم علمہ الکتاب۔ عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسے علم کتاب قرآن عطا فرمائیو۔ دیکھیں، میں بار بار قرآن کے اوپر حدیث لا رہا ہوں۔ کیوں لا رہا ہوں؟ کیونکہ ہمیں قرآن آج کی امت مسلمہ آج سب سے زیادہ قرآن کو پیچھے ہٹا دی ہے۔ اس لیے میں بار بار حدیث ریمائنڈنگ کرا رہا ہوں، خود کو بھی اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہے، تو اسے چھوڑا نہ جائے۔ اس لیے میں اس ٹائپ کے حدیث لے کر آ رہا ہوں کہ قرآن سے لوگ جڑیں، قرآن سے لوگ جو ہٹ چکے ہیں، قرآن کا علم سیکھنے میں مطلب پوری زندگی بھی لگا دیا جائے تو کم ہے، لیکن تھوڑی سی زندگی لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مطلب کیا سے کیا بن گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو جب تک آپ پوری زندگی نہیں دیجیے گا تب تک اس کا ناممکن ہے کہ ہمارے پاس اس کا فہم اور سمجھ آتا ہو جائے۔ پوری زندگی دینا ہے، رات دن ایک کرنا ہوگا، تب جا کر اس کا علم تھوڑا پختگی پاتا ہے، تب جا کر کچھ ملتا ہے ہمیں۔ اسی لیے میں اس ٹائپ کا حدیث لے کر آ رہا ہوں کہ لوگوں کو قرآن کی طرف جوڑنے کی کوشش کیا جائے، کیونکہ اس سے ہٹ چکے ہیں۔ اس سے مطلب اس کی جو راہ ہے، جو راہ الہی ہمیں ملا ہے، جو ہدایت الہی ہے، جو قرآن ہمیں دیتا ہے، وہ چیز سے ہم اس سے گائیڈنس لے ہی نہیں رہے، ہم دوسرے جگہ سے گائیڈنس لے رہے ہیں، دوسرے جگہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سکھا دو، ہمیں علم دو، لیکن قرآن کا اصل فہم، اصل سمجھ سے ہم دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں اس ٹائپ کی حدیث لے کر آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو قرآن سے جوڑا جائے۔ قرآن کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہ دعا دے رہے ہیں تو کیا دعا دے رہے ہیں کہ اللہ سے علم کتاب قرآن عطا فرمائیو۔ قرآن کا علم سب سے بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کا علم حاصل ہو جانا، اس کا فہم سمجھ آ جائے تو انسان سمجھیے کہ بلندی تک پہنچ جاتا ہے، سرخرو ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اس کی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے گا تو کسی کی ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت گرانٹیڈ ہے۔ کہ ایک حدیث ہے، وَمَن دَاعِیَ إِلَیْهِ هُدِیَ إِلیٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، جو قرآن کی طرف بلائے گا، کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، کسی اور کو چاہے ہدایت دے سکے یا نہ دے سکے، لیکن اس کی ہدایت گرانٹیڈ ہے کہ اس کی ہدایت ضرور ہو جائے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بیسٹ پروفیشن اس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو بیسٹ پروفیشن اس کو کہا جاتا ہے، تو اپنا پروفیشن اس کی طرف ڈالیں۔ جب بیسٹ ہے، جو جماعت میں سب سے بیسٹ جماعت وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ ان مدارس والوں کو، میں بہت دعائیں دیتا ہوں ان مدارس والوں کو، اللہ اکبر، یہ جو دین کا آج جو سب سے بڑا کام کر رہی ہیں مدارس والے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کی طرف جوڑیں۔ قرآن سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ قرآن کا علم سب سے بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہے، اس کی سمجھ پوری زندگی بھی اس کو دے دیا جائے تو کم ہے۔ تو اسی لیے میں اس ٹائپ کی حدیث لے کر آ رہا ہوں تاکہ لوگ کو یاد دہانی کراؤں، خود بھی میں یاد دہانی رکھتا ہوں کہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، تو اسی لیے لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، السلام علیکم۔